اریبا ادھر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ معلوم ہے جماعت کا باکسنگ میچ شروع ہونے والا ہے۔ تنزیلہ نے اسے یونیورسٹی کینٹین میں بیٹھی دیکھ کر کہا۔ جانتی ہوں، ادھر بیٹھی اسی کی تیاری کر رہی ہوں، وہ جوس سٹرا کے ذریعے اندر اتارتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ تنزیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی، جماعت کی سب سے بڑی سپورٹر جو ہوں، میدے میں کچھ ہوگا تو شور مچا پاؤں گی، وہ فروٹ چاٹ کی خبر لیتے ہوئے بولی۔ اتنا نہ کھاؤ کہ بعد میں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ کوئی بات نہیں، بس آج جماعت کو جیتنا چاہیے، تبھی وہ سیمی فائنل میں پہنچ پائے گا۔ اس نے پیپسی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تنزیلہ اسے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتی ہوئی کینٹین سے باہر لے آئی۔ چلو، ورنہ تمہارے کھانے پینے کے چکر میں جماعت کا آدھا خون خشک ہو جائے گا، وہ بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ رکو رکو، مجھے بل تو پے کر لینے دو، وہ اجلت سے بولی۔ بعد میں کرتی رہنا، ابھی چلو ورنہ جماعت مجھ پر خفا ہوگا، تنزیلہ نے کھینچا تانی کے دوران کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ باکسنگ رنگ کے قریب تماشائیوں کے لیے بچھی کرسیوں میں اپنی ریزرو سیٹس پر جا بیٹھیں۔ جماعت کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا اور وہ کافی دیر سے بڑی بےتاب نظروں سے اریبا کی خالی سیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور بے دلی سے مقابلہ لڑ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اریبا اپنی نشست پر آ کر بیٹھی، جماعت تو جیسے اپنے مقابل پر چھا گیا اور چند لمحوں میں ہی اسے زمین بوس کر دیا۔ اریبا بھاگ کر رنگ میں داخل ہو گئی اور ریفری سے پہلے جماعت کا بازو پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ کل یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے ٹریٹ ہے، جس کا جو جی چاہے کینٹین سے کھا سکتا ہے۔ اریبا نے خوشی سے بھولے نہ سماتے ہوئے اعلان کیا تو کچھ منچلے اسٹوڈنٹس اس کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ اگر تھوڑی دیر اور نہ آتی تو میں نے جان بوجھ کر یہ مقابلہ ہار جانا تھا، جماعت اس کے ساتھ اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تمہارا مقابلہ ہو اور میں نہ آؤں، ایسا بھولے سے بھی نہ سوچنا، اور اگر کبھی تم جان بوجھ کر مقابلہ ہارے تو میرا مرا ہوا منہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، جماعت نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ایسا نہ کہو، میرا وعدہ رہا تم سے کہ میں کبھی بھی کوئی بھی میچ جان بوجھ کر نہیں ہاروں گا۔ میری قسم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، تمہاری قسم، جماعت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ حلف اٹھاتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، کل کے میچ میں تم میری سپورٹر ہوگی یا اپنے کزن حنان کی؟ جماعت نے ماحول پر چھائی رنجیدگی دور کرنے کی غرض سے پوچھا۔ آف کورس تمہاری، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو اور فیورٹ باکسر ہو۔ حنان نہیں، اس لیے میں تمہاری ہی سپورٹ کروں گی۔ حنان برا نہیں مانے گا؟ جماعت نے پھر سے پوچھا۔ وہ تو پہلے بھی اس بات پر کئی بار موڈ بنا چکا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ بے فکری سے بولی۔ تم مجھ سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ وہ حرکتیں ہی ایسے کرتا ہے، جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، ڈیڈی کے سامنے بہت ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا بنتا ہے اور میرے سامنے خود کو ہیرو ثابت کرنے میں کوشاں ہو جاتا ہے۔ اپنے کارنامے ایسے سناتا ہے جیسے کوئی سفر نامہ لکھ رہا ہو۔ اپنے باکسنگ مقابلوں کی روداد یوں مرچ مسالے لگا کر بتاتا ہے جیسے میں نے وہ مقابلے نہیں دیکھے، وہ نخوت سے بولی۔ بہرحال تم کچھ بھی کہو، وہ ایک اچھا باکسر ہے اور مجھے کل کا مقابلہ جیتنے کے لیے کچھ خاص کرنا ہوگا اور وہ میں کرنے جا رہا ہوں، جماعت نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر چل دیا۔ کیا خاص کرنے تم جا رہے ہو؟ اریبا نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی پریکٹس، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ چمبے سے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ رہنے دو، میں ٹریننگ کروں گا یا تمہارے ناز اٹھاؤں گا؟ جماعت کے لہجے میں شرارت تھی۔ کیوں کہ میں اتنی نخریلی ہوں؟
وہ خفگی سے بولی، کروڑپتی باپ کی بیٹی ہو، نخرے تو تم میں ہوں گے ہی۔ جماعت کا لہجہ بتا رہا تھا، شرارت ابھی جاری ہے۔ کیوں، کیا تمہارے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جو ایسا کہہ رہے ہو؟ ہم ٹھہرے باپ کی کمائی پر بس پڑنے والے، اور تم ٹھہری ساتھ عیش بھی کرنے والی۔ فرق تو ہوگا ہی تم میں اور ہم میں، جماعت نے جاتے جاتے کہا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ امی، صبح مجھے فیس بھی لازمی ادا کرنی ہے اور ٹیچر نئے یونیفارم کا بھی کہہ رہی تھیں۔ مشیب نے اسکول سے واپسی پر ماں کو سلام کے ساتھ ہی کہا۔ ریحانہ بیگم کے چہرے پر یکلخت ہی پریشانی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے، مگر انہوں نے اپنے 7 سالہ بیٹے مشیب پر اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی۔ اچھا بیٹا، کھانا تو کھا لے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ امی، کیا پکا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے، مشیب نے ہاتھ دھوتے ہوئے پوچھا۔ پڑوس کی تمہاری زیتون خالہ نے مسور کی دال بھیجی تھی، کہہ رہی تھی شیبی کو بہت پسند ہے، اسکول سے آئے تو اسے دے دینا، اندر پڑی ہے، جا کر کھا لے۔ ریحانہ بیگم نے اپنی توجہ سلائی پر مرکوز رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ واہ، ہزاروں سال جیو زیتون خالہ، مشیب بلند آواز سے کہتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ریحانہ بیگم اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے اداس سی ہنس دی۔ بہو، ابھی اور کتنی دیر سلائی کرو گی؟ شام کے کھانے کا کچھ بندوبست نہیں کرنا؟ ان کی ساس رفت خاتون نے پوچھا۔ اماں، آج سبزی آپ کاٹ دیں، مجھے عدیلہ آپا کے سوٹ شام تک سلائی کر کے پہنچانے ہیں، ان سے جو پیسے ملیں گے وہ مشیب کو دے دوں گی فیس کے لیے، ریحانہ بیگم نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ مگر بہو، وہ کریانے والا بھی کئی روز سے روپوں کا تقاضا کر رہا ہے، رفت خاتون نے یاد دہانی کرائی۔ ہاں ماں، اب جب آپ راشن لینے گئیں تو آپ کو کچھ رقم دوں گی، اسے جمع کرا دیجیے گا، ریحانہ بیگم گہرا سانس لیتے ہوئے بولیں۔ اور مشیب جو اسکول کے نئے کپڑے مانگ رہا ہے، اس کا کیا کرو گی؟ رفت خاتون نے ایک اور پریشانی کی طرف اشارہ کیا۔ زیتون آپا کے پاس میں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، وہ نکلتے ہی اسے نئے کپڑے دلا دوں گی۔ اب کی بار ریحانہ بیگم کے لہجے میں مایوسی نمایاں تھی۔ کاش بہو، میری نظر بھی کام کر رہی ہوتی تو میں تجھے یہ سارے بوجھ اکیلے نہ اٹھانے دیتی، رفت خاتون نے حسرت سے کہا۔ اماں، آپ کا بزرگ سایہ میرے سر پر ہے، یہی کافی ہے، ورنہ میرے جیسی بیوہ کا اکیلے رہنا بہت مشکل تھا۔ بہو، تو غم نہ کر، اللہ اچھے دن بھی لائے گا، رفت خاتون نے کہا اور سبزی کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ریحانہ بیگم نے التجائی نظروں سے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ کہاں ہو بھائی؟ کب سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں، اپنے کمرے میں نہیں ہوتی تو سارے گھر میں تلاش کرنا پڑتا ہے، اور تمہارا گھر بھی تو کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں ہے، ختم ہونے پر ہی نہیں آتا، 6 کنال کا تو بنگلہ ہے۔ تنزیلہ اسے تلاش کرتے مسلسل بول رہی تھی۔ بی بی جی، اریبہ بی بی ابھی ٹینس کورٹ میں ہیں، ایک ملازم نے کہا تو وہ باغیچہ کراس کرتی ہوئی ٹینس کورٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اریبہ مارٹینا ہینگس بنی مسلسل سروس پر سروس کیے جا رہی تھی، اور ملازم بیچارے اسے بال تھماتے تھماتے نڈال ہو چکے تھے۔ تمہارا کیا ثانیہ مرزا سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو کھیل میں جتی ہوئی ہو، اور یونیورسٹی جانے کی بھی فکر نہیں؟ یونیورسٹی جماعت کا میچ ہی تو دیکھنے جانا ہے، وہ اگر ہم 12 بجے بھی پہنچ گئے تو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ ریکٹ پکڑو اور میدان میں آؤ، میں اکیلے کھیلتے کھیلتے بور ہو گئی ہوں۔ وہ تنزیلہ کی طرف پاس پڑا ریکٹ اچھالتے ہوئے بولی۔ نہ بابا، میری توبہ، میں نہ تو تمہاری طرح اتنی ایکٹیو ہوں اور نہ میری فٹنس تمہارے جیسی ہے، اس لیے مجھے معافی رکھو۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔
وہ اپنا ریکٹ بھی ایک طرف اچھالتے ہوئے بولی اور تنزیلہ کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ باتوں کے دوران ہی اس نے تیاری کی، پھر تقریباً 10 بجے وہ یونیورسٹی کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ ابھی حنان آج کے مقابلے کے لیے بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا، اور سننے میں آیا ہے جماعت کو شکست دے کر تمہیں امپریس کرنے کے لیے سردڑ کی بازی لگا دے گا۔ یہ اس کی بھول ہے کہ وہ جماعت کو لوزر سٹینڈ پر کھڑا کرے گا۔ وہ گائیڈ کے دوران طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ تنزیلہ کے لہجے میں جھجک تھی۔ ہاں پوچھو، وہ چونکتے ہوئے بولے۔ تم جماعت کے متعلق کیا سوچتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے اسے دیکھ کر تمہارے دل میں گھنٹیاں بجتی ہیں یا نہیں؟ تنزیلہ نے سچائی جاننے کی غرض سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جس تیزی سے میں اس سے امپریس ہو کر اس کی جانب راغب ہو رہی ہوں، جلد گھنٹیاں بجنا بھی شروع ہو جائیں گی۔ اس نے چہرے پر حیا کی لالی سجائے کہا تو تنزیلہ سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کہو تو میں جماعت سے بات کروں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ جب میں محسوس کروں گی کہ میرا دل اس کے نام سے حقیقت میں دھڑکنے لگا ہے تو میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ تمہاری مرضی۔ میں تو تمہاری مشکل آسان کرنے کی غرض سے کہہ رہی تھی، تنزیلہ شانے اچکاتے ہوئے بولی۔ اب کچھ دیر کے لیے خاموش رہنا، کیا بورنگ سفر ہے؟ میں کچھ انجوائمنٹ چاہتی ہوں، اس نے روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ تنزیلہ کچھ کہتی وہ اپنی کارروائی کر چکی تھی۔ فٹ پاتھ پر فروٹ کا ٹھیلا لگائے بیٹھے آدمی کے کیلوں کا ایک بڑا گچھا اس نے چلتی گاڑی میں سے بازو نکال کر اٹھا لیا تھا، جبکہ ایک غریب فروٹ والا کھڑا واویلا مچا رہا تھا اور وہ مسکراتی ہوئی بے دردی سے کیلے کو لباس سے بیگانہ کر کے کھانے میں مشغول تھی۔ کیا ملتا ہے تمہیں یوں معصوم لوگوں کو ستا کر؟ تنزیلہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ میں نے کون سا اس کا ٹھیلا گاڑی کی ٹکر سے اڑا دیا ہے؟ چند کیلے ہی تو اٹھائے ہیں، اس سے اس کا کیا بگڑ گیا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ تمہارے لیے لاکھوں کی کوئی اہمیت نہیں، مگر غریب آدمی کے لیے ایک ایک روپیہ اہمیت رکھتا ہے، تنزیلہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ چھوڑو، میں سب جانتی ہوں، وہ ناگواری سے بولی تو تنزیلہ خاموش ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو سب اسٹوڈنٹس باکسنگ رنگ کی جانب جا رہے تھے، مگر وہ کار پارک کرنے کے بعد جماعت کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ جسے تم تلاش کر رہی ہو وہ اپنے ڈریسنگ روم میں ڈریس چینج کر رہا ہوگا، تنزیلہ نے کہا تو وہ جھینک کر رہ گئی۔ ہیلو کزن، کیسی ہو؟ اس کے پاس سے گزرتے حنان نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ لٹھ مارنے کے سے انداز میں گویا ہوئی۔ تمہاری ناک پر ہر وقت غصہ کیوں سوار رہتا ہے؟ حنان نے اس کے لہجے میں بیزاری واضح طور پر محسوس کی تھی۔ تو تم مجھ سے بات نہ کیا کرو، وہ بنا لحاظ کے بولی۔ میں مجبور ہوں، انکل کا حکم ہے کہ تمہارا خیال رکھوں، حنان بے بسی سے بولا۔ ایک تو میں پاپا کے ان آرڈرز سے عاجز آ چکی ہوں، معلوم نہیں انہیں تم میں کیا خوبیاں نظر آتی ہیں جو مجھے نہیں دکھائی دیتی، وہ تنک کر بولی۔ حنان بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ ابھی اپنے رویے پر غور کرو، تم حنان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، تنزیلہ نے ناگواری سے کہا۔ میں کیا کروں؟ چاہتے ہوئے بھی اس سے ہنس کر بات نہیں کر پاتی، معلوم نہیں وہ مجھے اتنا برا کیوں لگتا ہے، اس کے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ حنان اریبہ کے ڈیڈی فیاض احمد کے چچا زاد بھائی مطلوب حسن کا بیٹا تھا۔ حنان 5 برس کا تھا جب فیاض احمد کے وسیع و عریض بنگلے میں آیا۔ اس کے والد مطلوب حسن کو کاروبار میں پے در پے نقصانات میں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا تھا، تب فیاض احمد ان پر مہربانی کرتے ہوئے اپنے پاس لے آئے تھے۔ مطلوب حسن نے کافی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر فیاض احمد نے ان کی ایک نہیں چلنے دی اور انہیں اپنے ساتھ آفس بھی لے جانے لگے۔ ایک فیکٹری کا کنٹرول اور آمدنی ان کے حوالے کر دی۔
مطلوب حسن ان کے بہت مشکور ہوئے اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دینے لگے، اور اب ان کو یہ سب ذمہ داریاں نبھاتے 18 برس ہو چکے تھے، مگر انہوں نے فیاض احمد کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ 2 برس کی تھی جب حنان اس کے گھر میں آیا۔ شروع میں تو وہ اسے اچھا لگا کیونکہ کھیلنے کودنے کے لیے ساتھ میسر آ گیا تھا، مگر پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی حنان اسے برا لگنے لگا کیونکہ اس کے لیے ماما پاپا کے پیار میں وہ برابر کا شریک ہو گیا تھا۔ وہ اکلوتی تھی اور فیاض احمد کو شدت سے بیٹے کی آرزو تھی جو انہیں پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ حنان کو بیٹے کا پیار دینے لگے تھے۔ پھر جب وہ 15 برس کی ہوئی تو اچانک فیاض احمد کی اللہ تعالیٰ نے سن لی اور ان کی وائف شکیلہ بیگم کو لیڈی ڈاکٹر نے پریگننٹ ہونے کی خوشخبری سنائی تو وہ پھولے نہ سمائے۔ اریبہ تو اس خبر سے اتنی خوش ہوئی کہ آسمان پر اڑنے لگی۔ چند ماہ بعد اسے فہد کی صورت میں بھائی کا تحفہ ملا تو اس کی خوشی دوچند ہو گئی۔ فہد اریبہ اور حنان کو دور کرنے کا بڑا سبب بنا، کیونکہ گھر میں یہ بات صرف اس نے محسوس کی تھی کہ مطلوب حسن اور حنان فہد کی پیدائش پر زیادہ خوش نہیں ہیں۔ وہ کیوں خوش نہیں ہیں؟ یہ اس کا وہم ہے یا حقیقت؟ یہ اریبہ کا ناپختہ ذہن نہیں سمجھ پایا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، حنان اسے اور زیادہ برا لگنے لگا تھا۔ اب چلو بھی یہیں کھڑی کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو؟ 12 بجنے والے ہیں۔ تنزیلہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسے سوچوں کے حصار سے نکالا۔ ہاں چلو ورنہ ضماد ناراض ہوگا، وہ چونکتے ہوئے بولی اور باکسنگ رنگ کی جانب بڑھ گئی۔ رنگ میں ضماد اور حنان آمنے سامنے کھڑے تھے اور مقابلہ بس شروع ہی ہونے والا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ مقابلہ شروع ہوا تو پہلے 2 راؤنڈز حنان کا پلہ بھاری رہا، اسے 4 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی۔ تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر یہ برتری 7 پوائنٹ کی ہو گئی۔ چوتھے اور آخری راؤنڈ کے آغاز ہی میں یہ برتری 9 پوائنٹس تک پہنچ گئی۔ سب کو محسوس ہونے لگا کہ یہ مقابلہ حنان اب بآسانی جیت جائے گا کیونکہ ضماد پوائنٹس میں اس سے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ مقابلہ ختم ہونے میں صرف 2 منٹ رہتے تھے کہ اچانک ضماد کے جسم میں بجلی سی کوندی اور وہ حنان پر تابڑتوڑ حملے کرنے لگا۔ حنان اس اچانک اور غیر متوقع آفت پر گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ضماد کے زبردست پنچوں نے اسے نڈھال کر دیا اور وہ خود سے بیگانہ ہو کر چت گر گیا۔ ریفری نے 10 تک گنتی گنی اور حنان کے نہ اٹھنے پر ضماد کو فاتح قرار دے دیا۔ اریبہ جو اب تک گمسم بیٹھی تھی کوئل کی طرح چہکنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا ضماد واقعی جیت گیا ہے۔ تانی کیا یہ سچ ہے؟ وہ تنزیلہ کے گلے لگتے ہوئے یقین نہ آنے والے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں ابی، وہ واقعی جیت گیا ہے اور ہمارے گروپ کی عزت بچ گئی ہے، تنزیلہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ضماد کے ساتھی اسٹوڈنٹس اسے کندھوں پر اٹھا کر اس سرپرائز وکٹری کا جشن منانے لگے۔ جب سب نے جی بھر کے خوشیاں منا لیں تو ضماد اپنے ڈریسنگ روم میں آ گیا۔ وہ اور تنزیلہ وہاں پہلے سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے تم ابھی یہیں ہو، میں سمجھا منہ پھلا کر جا چکی ہوگی، ضماد نے اریبہ پر نظر پڑتے ہی کہا۔ شکر ہے تمہیں میرا خیال بھی آیا، وہ بپھرے لہجے میں بولی تو ضماد کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم غصے میں بہت پیاری لگتی ہو، نہ اتنا غصہ کیا کرو ورنہ کسی کی نظر لگ جائے گی، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ مجھے نظر لگ بھی گئی تو تمہیں کیا، تم کو میری پرواہ ہی کب ہے، وہ خفگی سے بولی۔ امیر زادی تو کیا جانے، تیری امارت مجھے بہت کچھ کہنے سے روکے ہوئے ہے۔ ضماد بس سوچ کر رہ گیا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، دوستوں میں سب سے زیادہ ٹائم تمہیں دیتا ہوں، پھر بھی تم ایسی باتیں کرو تو یہ ناانصافی ہے، وہ اپنی سوچ کے متضاد بولا۔ وہ بدستور روٹھی رہی۔ عجیب لڑکی ہو، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، میری فائٹ کے دوران تم گمسم بیٹھی رہی ہو، مجھے بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا، اب الٹا مجھ سے ہی روٹ کر بول چال بند کیے ہوئے ہو۔ پوری فائٹ میں حنان کا طوطی بولتا رہا ہے،
میں تمہیں خاک سپورٹ کرتی؟ وہ بنائی لہجے میں بولی۔ اچھا، تو ناراضگی کی ہوئی ایک وجہ یہ بھی ہے؟ جماعت نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ اریبہ، تم کب بڑی ہوگی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ حنان سے مقابلہ جیتنے کے لیے مجھے کچھ خاص کرنا پڑے گا۔ تو حنان جو پوری فائٹ پر چھایا رہا، یہ میرے گیم پلان کا حصہ تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ میں جانتا تھا حنان کا ڈیفنس بہت سٹرونگ اور اٹیک تھوڑا ویک ہے۔ اس کے ڈیفنس کو توڑنے کے لیے میں نے 3.5 راؤنڈ مار کھا کر اس کو یہ باور کرایا کہ وہ اب یہ مقابلہ جیت گیا ہے۔ اس کی اسی خود اعتمادی نے اسے میرے آخری لمحات کے اٹیک سے بچنے کا موقع نہیں دیا۔ ارے واہ، تمہارے پاس تو طاقت کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ہے۔ ریبا کے لہجے میں حیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس نے تنزیلہ اور جماعت کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ چلو، تمہاری وکٹری کی خوشی میں کسی اچھے سے ہوٹل میں لنچ کرتے ہیں، اریبہ نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ چلو، میں چینج کر کے آتا ہوں، جماعت نے کہا تو وہ دونوں ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ ابھی انہوں نے گاڑی پارکنگ سے نکالی ہی تھی کہ جماعت بھی پہنچ گیا۔ اریبہ نے اس کے لیے ڈرائیونگ سیٹ خالی کر دی، جبکہ تنزیلہ پہلے ہی پیچھے بیٹھی تھی۔ جماعت نے سیٹ پر بیٹھتے ہی بنا کسی تردد کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بہت دنوں سے طلحہ نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے وہ؟ اریبہ نے پوچھا۔ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے گھر والوں سے ملنے، جماعت اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھتے ہوئے بولا۔ کب تک آئے گا؟ تنزیلہ نے پوچھا، لہجے میں بےقراری نمایاں تھی۔ خود فون کر کے پوچھ لو، وہ بیچارہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا، جماعت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اسے فون کرنے کی؟ تنزیلہ رخائی سے بولی۔ تو پھر بے قرار ہونے کا مقصد؟ اریبہ نے گھٹتے ہوئے پوچھا۔ میں کب بے قرار ہوں؟ تنزیلہ نے صاف جھوٹ بولا تو وہ دونوں مسکرا کر رہ گئے۔ دیکھو تانی، ہم چاروں کی دوستی کافی پرانی ہے، اور اسی دوستی کے ناطے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ محبت اور عبادت ظاہر ہو کر رہتی ہے، ان کو چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محبت چھپاؤ گے تو لوگوں کے دل ٹوٹیں گے، اور عبادت چھپاؤ گے تو لوگوں کے عمل بگڑیں گے۔ تم طلحہ کو محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیتی؟ جماعت اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ کچھ باتیں مصلحت کے تحت چھپانی پڑتی ہیں، وقت سے پہلے ان کو ظاہر کرنا دل و دماغ کو گوارا نہیں ہوتا۔ تم تو یہ بات بہتر طور پر سمجھتے ہو، تنزیلہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ جماعت کو اندازہ تھا کہ تنزیلہ اریبہ کے لیے اس کی دلی کیفیات جانتی ہے جو وہ اپنی غربت کے باعث چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے تنزیلہ کی مسکراہٹ نے اسے بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دوران ہی وہ ہوٹل پہنچ گئے تو جماعت کی جان میں جان آئی۔ لنچ کے دوران بھی وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، مگر اب گفتگو کا موضوع تبدیل ہو چکا تھا۔ اریبہ کے گروپ کو یونیورسٹی میں رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ گروپ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ اریبہ، تنزیلہ، جماعت اور طلحہ اس گروپ کے ممبر تھے، اور چاروں ہی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہے تھے۔ اس گروپ میں بہت سی خصوصی اور انوکھی خوبیاں تھیں جو دوسروں کے لیے حیرت کا باعث تھیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ ان چاروں میں صرف اریبہ ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، باقی تینوں ہی مڈل کلاس طبقے سے وابستہ تھے، اور اس کے باوجود ان میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکا تھا۔ وہ چاروں ہی پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے فخر کا باعث تھے۔ اسٹڈی میں وہ لوگ اچھے تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کسی نہ کسی الگ خصوصیت کا حامل تھا۔ جماعت یونیورسٹی کا باکسنگ چیمپئن تھا تو طلحہ کرکٹ ٹیم کا کیپٹن، اریبہ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی فاتح تو تنزیلہ ادبی مقابلوں میں لاسانی و یکتا۔ ان سب خوبیوں کے باعث ان کا گروپ یونیورسٹی میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ یوں تو یونیورسٹی میں کئی گروپ تھے، مگر آپس میں صحیح ٹکر لینے والے 2 گروپ تھے۔ ایک گروپ کو جماعت لیڈ کرتا تھا،
दूसरे ग्रुप की लीडर अरूज बलोच थी, जो एक बड़े सियासतदान की बिगड़ी हुई औलाद थी। अरूज का ग्रुप पढ़ाई में तो नहीं, अलबत्ता दूसरी सरगर्मियों में उन चारों का डटकर मुकाबला करता था, जबकि हनान इन ग्रुप्स की मुकाबलाबाजी से हटकर अपने काम से काम रखता था। फिर भी अरीबा न जाने उससे क्यों चिढ़ती थी। लंच के बाद जमात को उसके घर ड्रॉप करके वो अब तंजीला को घर छोड़ने जा रही थी। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही हो? तंजीला ने उसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट देखकर पूछा। हनान जीता हुआ मैच हार गया, उसकी क्या कैफियत होगी ये सोचकर लुत्फ उठा रही हूँ। वो मुस्कुराहट को हंसी में तब्दील करते हुए बोली, अब मैं कुछ कहूंगी तो इससे तुम्हारा मुंह बन जाएगा, इसलिए खामोशी ही भली है। तंजीला ने रुख मोड़ते हुए कहा। अच्छा है, मुझे मालूम है तुमने हनान की तारीफ में ही कुछ कहना है, इसलिए चुप ही रहो तो बेहतर है। वो बेनियाजी से बोली तो तंजीला ने तप कर हाथ में पकड़ा हुआ टिश्यू उसे दे मारा। फिर थोड़ी देर खामोशी रही, मगर इस दौरान गाड़ी उस इलाके में पहुंच गई थी जहां मुतवस्सित तबका रहता था। अचानक ही अरीबा को शरारत सूझी। सामने एक बच्चा हाथ में सब्जी पकड़े जा रहा था। उसने उसके पास से गुजरते हुए सब्जी वाला शॉपर छीन लिया और गाड़ी से सर बाहर निकालकर बच्चे को हाथ हिलाती हुई गुजर गई। बच्चे का चेहरा परेशानी और गुस्से से चंद लम्हों के लिए टमाटर की तरह सुर्ख हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो आंसू बहाने लगा। उसकी आंखों में गाड़ी का रंग और लड़की का चेहरा सख्त होकर रह गया था, मगर वो ये सब देखे बिना वहां से जा चुकी थी। क्यों गरीबों की आहें लेती हो? तंजीला के लहजे में गुस्सा नुमाया था। अगर मैं आहें लेती हूँ तो दुआएं भी लेती हूँ, उसने कहा, और साथ ही सड़क पर दो छोटे छोटे बच्चों के साथ जाती एक बुढ़िया को वो सब्जी वाला शॉपर पकड़ा दिया। बुढ़िया उसे ढेरों दुआएं देने लगी तो उसने तंजीला की तरफ मीठी मुस्कुराहट से देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुशेब रोते हुए घर में दाखिल हुआ तो रेहाना बेगम बेटे के आंसुओं से घबरा गईं। उनका कलेजा कटकर रह गया था। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया तो मां की गोद की हिद्दत पाकर मुशेब और शिद्दत से रोने लगा, मगर फिर जल्द ही मां के प्यार और दिलासों से बहल गया। अम्मी, वो गाड़ी वाली लड़की मुझसे सब्जी छीन कर ले गई। मुशेब ने आंसू साफ करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, हम और ले आएंगे। रेहाना बेगम के लहजे में फिक्र का अंसर नुमाया था। मगर अम्मी, मुझे जाते वक्त आप ही तो कह रही थीं, यही पैसे हैं, ध्यान से सब्जी लेकर आना। मुशेब ने कहा तो रेहाना बेगम सोचने लगी, बाज औकात बच्चों की जहानत बड़ों को परेशानी से दो चार कर देती है। बेटा तुम अपना होमवर्क करो, मैं कुछ करती हूँ, उन्होंने कहा तो मुशेब चटाई पर पड़ी अपनी किताबों की तरफ बढ़ गया। रेहाना बेगम उठी और अपनी चादर उठाकर ओढ़ने लगी। बहू किधर जा रही हो? रिफत खातून ने पूछा। अम्मा, जिन घरों से कपड़े सिलने के लिए आए हैं वहां पैसों के लिए जा रही हूँ, वो घर से निकलते हुए बोली। फिर जब उनकी आधा घंटा बाद वापसी हुई तो खाली हाथ थी। रिफत खातून जहां दीदा औरत थी, समझ गई कि क्या हुआ होगा, इसलिए खामोश रहीं। रेहाना बेगम ने चादर चारपाई पर तकरीबन पटकी और अपना गुस्सा मशीन पर निकालने लगी। सभी घरों से उन्हें एक ही जवाब मिला था, पहले कपड़े तो सिलाई कर लाओ, फिर पैसे भी ले जाना। करियाने वाले की दुकान पर गईं तो उसने भी मजीद उधार देने से इनकार कर दिया, तो वो ये सोचते हुए घर की तरफ आ गईं कि बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ 10-20 रुपयों की खातिर किस कदर मजबूर हो जाता है। उस रात उन्होंने रोटी पानी में भिगोकर खाई। दोनों सास बहू तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सो गईं, जबकि मुशेब के मासूम जहन और मजलूम आंखों में लड़की का चेहरा और कार का रंग और गहरा हो गया था। जमात की विक्ट्री मुबारक हो, हनान ने कहा तो वो डाइजेस्ट का मुताला करते हुए चौंक गई। थैंक्स, वो मुख्तसर बोली।
उसे कहना एहतियात से फाइट करे। फाइनल में उसका मुकाबिल अरूज का बॉयफ्रेंड रबाज बलोच है। हनान एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इतलाक का शुक्रिया। वैसे मुझे भी मालूम था कि जमात का मुकाबला किससे होने जा रहा है। वो नुख्वत से बोली, मैंने तो इसलिए कहा कि मैं भी चाह रहा था कि जमात जीत जाए ताकि मुझे भी परेशानी ना हो कि मुझे हराने वाला फाइनल नहीं जीत सका। हनान जब्त का मुजाहरा करते हुए बोला, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से जमात हारने वाला नहीं, इसलिए अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो। वो उखड़े लहजे में बोली, शायद तुम ठीक कहती हो कि मैं तुमसे बात ही ना किया करूं। हनान गुस्से से कहता हुआ एक झटके से कुर्सी से उठा और बाहर की जानिब चल दिया, मगर चंद कदम ही चलकर पलटते हुए बोला, मेरी दुआ है जमात जीत जाए, लेकिन अगर तुम्हें उसकी हार यकीनी नजर आ रही हो तो रेफरी से कहकर रबाज बलोच के बॉक्सिंग ग्लव्स जरूर चेक करवा लेना। हनान ये कहने के बाद रुका नहीं, चला गया, मगर उसको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। वो काफी देर से तंजीला का इंतजार कर रही थी। तंजीला वैगन में पहले उसके घर आती थी और वहां से फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो जाती थीं। मगर आज तंजीला पूरा 1 घंटा लेट हो चुकी थी। अगर मैं यूं ही उसका इंतजार करती रही फिर तो जमात का मैच देख चुकी। वो बुड़बुड़ाई और चाबी उठाकर गाड़ी की जानिब बढ़ गई। गाड़ी ड्राइव करते उसे बार बार तंजीला पर गुस्सा आ रहा था और उस वक्त तो उसे खुद पर कंट्रोल रखना दूभर हो गया जब वो बेतहाशा ट्रैफिक में फंस कर रह गई। उसने अपना गुस्सा सीडी प्लेयर पर निकाला और उसे बुलंद आवाज से ऑन कर दिया। जमात का मैच शुरू होने वाला था और वो यूनिवर्सिटी से दूर ट्रैफिक में फंसी पेचोताब खा रही थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके वो ट्रैफिक के इज़्दिहाम से निकली और तेजी से गाड़ी भगाती हुई यूनिवर्सिटी की राह पर हो ली। वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंची तो जमात की फाइट आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। उसने स्कोरिंग टेबल की तरफ नजर दौड़ाई तो रबाज बलोच 8 पॉइंट से लीड कर रहा था और रिंग में बेदर्दी से जमात की धुलाई भी कर रहा था। वो बेदिली से अपनी नशिस्त पर जा बैठी, इस माहूम सी उम्मीद पर कि शायद उस पर नजर पड़ते ही जमात की तवानाइयां लौट आए, मगर सब बेसूद रहा। जमात पर उसके आने का भी कोई असर नहीं हुआ था। अगर तुम्हें उसकी हार यकीनी नजर आ रही हो तो रेफरी से कहकर रबाज बलोच के बॉक्सिंग ग्लव्स जरूर चेक करवा लेना। अचानक उसे हनान के कहे अल्फाज याद आए तो वो चौंक गई। हनान की बात में जरूर सच्चाई होगी, वरना जमात रबाज बलोच से हारने वाला नहीं है। मगर ये अरूज कब से ऐसे ऊंचे हथकंडों पर उतर आई? उसका ग्रुप तो बहुत न्यूट्रल होकर मुकाबला करता था। इंसान को बदलते कौन सा देर लगती है, उसने सोचा और रिंग के उस कोने की तरफ बढ़ गई जिधर जमात के कोच सर हफीज खड़े थे। उसने उनसे कुछ देर बात की और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सर हफीज जो पहले काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, अब उनकी परेशानी बेचैनी में तब्दील हो गई थी और वो बेताबी से राउंड खत्म होने का इंतजार करने लगे। फिर राउंड खत्म होने पर जमात को पानी पिलाने और मसाज करने वाले जब फारिग हुए तो वो उसे अरीबा की कही बात बताने लगे। जमात भी इस बात से मुतफिक नजर आया कि रबाज बलोच के ग्लव्स में रूल्स से हटकर कोई चीज है, और फिर अगले राउंड के आगाज में ही सर हफीज ने पूरा मैच और अपनी इज्जत दांव पर लगाते हुए रबाज बलोच पर यह दावा कर दिया कि वो चीटर है। रबाज बलोच और उसका कोच तो हत्थे से उखड़ गए, मगर मुंतजमीन ने सूरत हाल को संभालते हुए बीच की राह निकाली और हर फरीक को खुद को सच्चा साबित करने के लिए दलाइल और सबूत फराहम करने का कहा। सर हफीज ने दिल से निकलती दुआओं के साथ रबाज बलोच के पहने हुए ग्लव्स चेक
करने को कहा। रबाज बलोच और उसका कोच आसानी से इस बात पर राजी हो गए। उनके चेहरों पर कोई डर, कोई खौफ नहीं था, जिससे सर हफीज दहशतज़दा जरूर हो गए थे। फिर ग्लव्स को काट कर चेक किया गया। उनमें लोहे की अंगूठियां इस कदर महारत से छुपाई गई थीं कि उन्हें मशीनी आंख ही देख सकती थी। सर हफीज और जमात के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी, जबकि रबाज बलोच और उसके कोच के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। पूरी यूनिवर्सिटी में अरूज बलोच का ग्रुप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। रबाज की जगह कोई और होता तो अरूज उसका मुंह नोच लेती, मगर रबाज के आगे वो बेबसो लाचार हो जाती थी। वो उसका लवर और मंगेतर जो था, मगर फिर भी अरूज ने अपना गुस्सा कम होने तक उससे बातचीत बंद कर दी थी। दूसरी तरफ जमात और उसके ग्रुप की कदर यूनिवर्सिटी में और बढ़ गई थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि रबाज चीटर है? जमात ने पहली ही फुर्सत में उससे पूछा था। बस मुझे शक गुजरा कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं सकते, इसलिए कह दिया था। वो खुद नहीं समझी कि वो हनान का नाम लेने से क्यों कतरा रही है। कमाल है भाई, मुझे फाइट करते जिस बात की खबर नहीं हुई, तुमने 1 मिनट में बाहर बैठे अंदाजा कर लिया। जमात के लहजे में हैरत और रशक था। तुम्हें कुछ मालूम है आज तंजीला क्यों नहीं आई? थोड़ी देर बाद जमात ने पूछा तो वो बोली, उसी के इंतजार में तो मैं खुद लेट हो गई थी। शाम में उसकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। तलहा का फोन आया था, वो 3-4 रोज में वापस आ रहा है, जमात ने इतला दी। तुमने पूछा नहीं इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? वो तंजिया अंदाज में बोली। अभी बेचारे को गए 2 हफ्ते ही तो हुए हैं, 2 माह तो नहीं जो तुम ऐसा कह रही हो। क्या वाकई? अरीबा के लहजे में हैरत थी। तो और क्या, वैसे तुम्हारी इस बात से मुझे खुशी हुई है कि हम चारों की दोस्ती काफी मजबूत है और हम एक दूसरे की कमी को शिद्दत से महसूस करते हैं। हाँ ये तो है, वो मुस्कुराते हुए बोली। ओके फ्रेंड, मैं तो चली, तुमने चलना है तो कहो तुम्हें ड्रॉप कर दूं? वो अपना हैंड बैग उठाते हुए बोली। नहीं तुम जाओ, मुझे अभी सर हफीज से कुछ डिस्कस करना है, मैं लेट जाऊंगा। जमात ने कहा तो वो उसे गुड बाय कहती हुई थोड़ी देर में ही यूनिवर्सिटी से निकल गई। हल्के म्यूजिक के साथ वो ड्राइविंग करती हुई गैर इरादी तौर पर हनान के मुतालिक सोच रही थी। तंजीला सच कहती है, हनान बुरा नहीं है, मैं ही उसे बुरा समझे हुए हूँ। उसने आज साबित कर दिया कि वो वाकई मेरी भलाई चाहता है। फाहद से भी वो कितना प्यार करता है, उसका कितना ख्याल रखता है, उसके साथ खेलता है, उसे घुमाने के लिए ले जाता है, नित नए खिलौने और कपड़े लाता है। मैंने न जाने खुद ही कौन कौन से वहम पार रखे हैं, और कुछ नहीं तो मुझे हनान से सीधे मुंह बात तो करनी चाहिए। हाँ मैं अंदर से ऐसा करूंगी, उसने सर हिलाते हुए सोचा और म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाकर दोबारा से वही शरारती सी अरीबा बन गई जो लोगों की मामूली चीजें छीन कर भागती थी। सामने ऑटो रिक्शे से एक नन्हे से हाथ में एक छोटा सा शॉपिंग बैग लटक रहा था। अरीबा ने पास से गुजरते हुए वो शॉपिंग बैग दबोचा और हाथ हिलाते हुए गुजर गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी थी और वो म्यूजिक के साथ साथ अपनी इस हरकत को भी एंजॉय करने लगी। घर पहुंचने तक उसका मूड खुशगवार रहा। चौकीदार ने उसकी गाड़ी देखकर जल्दी से गेट खोला तो वो गाड़ी अंदर ले गई और साथ ही चौकीदार को इशारे से अपने पास बुलाया। चौकीदार सहमा हुआ उसके करीब आया तो उसने शॉपिंग बैग में झांके बगैर वो उसे थमा दिया कि अपने बच्चों को दे देना। चौकीदार उसे दुआएं देता गेट बंद करने लगा। लॉन में फहद के साथ क्रिकेट खेल रहा था। 5 साला फहद मंजे हुए बॉलर की तरह उसे बॉलिंग करवा रहा था और वो उसका दिल रखने के लिए हौले से उसकी तरफ कैच उछाल रहा था। वो गाड़ी से उतरकर उनके पास से गुजरती हुई मुस्कुरा कर
گڈ آفٹرنون ڈیئر کزن اینڈ بردر کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حنان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج مشیب نے اسکول سے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ رفت خاتون نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اماں، میں خود پریشان ہوں، پہلے تو وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوا، ریحانہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جا بہو، تو آس پڑوس کے بچوں سے پوچھ، شاید کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو، رفت خاتون نے کہا۔ جی اماں، دیکھتی ہوں، ریحانہ بیگم اپنی چادر اٹھاتے ہوئے بولی۔ اسی دوران مشیب منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا اور بنا سلام کہے اپنا اسکول بیگ ایک طرف پھینکتا ہوا چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ تکیے کو اپنے خاموش آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ ریحانہ بیگم تڑپ کر اس کے پاس آئیں اور اسے پچکارنے لگیں۔ مشیب، جو نہ جانے کب سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، بلک بلک کر رونے لگا۔ ریحانہ بیگم نے 100 ہیلے کیے، مگر آج مشیب کے آنسوؤں کا سمندر تھمتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر رفت خاتون کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، جبکہ ریحانہ بیگم کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ گئے تھے۔ بیٹا کچھ بولو تو، کیوں روئے جا رہے ہو؟ کیا کسی نے تم سے جھگڑا کیا ہے؟ ریحانہ بیگم نے بوکھلائے ہوئے پوچھا۔ مشیب نے رونے کے دوران صرف نہ میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بہو تو پیچھے ہٹ، میرا بیٹا مجھے بتائے گا، ہے نا بیٹا؟ رفت خاتون مشیب کا سر سہلاتے ہوئے بولے تو مشیب ان سے چمٹ کر ان کے پلوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ دادی، وہ کار والی لڑکی میرا نئی یونیفارم والا شاپر چھین کر لے گئی، مشیب نے تسلسل سے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اللہ کا قہر نازل ہو اس لڑکی پر، اسے کیا ملتا ہے تجھے رلا کر؟ رفت خاتون اپنا ضبط کھو بیٹھیں۔ نہ ماں، یوں بددعا تو نہ دیں، اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے کہ وہ میرے معصوم بیٹے کی خوشیاں تو نہ چھینے۔ ریحانہ بیگم بیٹے کے آنسوؤں سے کٹتے کلیجے کے باوجود فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولیں۔ شیبی بیٹا، تم نے یونیفارم کے لیے رقم کہاں سے لی؟ اچانک یاد آنے پر ریحانہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ امی، میری ٹیچر مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئی تھیں، یونیفارم انہوں نے ہی خرید کر دی تھی۔ وہ مجھے گھر چھوڑنے آ رہی تھیں کہ زیتون خالہ مل گئیں، ٹیچر نے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اور زیتون خالہ رکشے پر آ رہے تھے کہ وہ گاڑی والی لڑکی میری یونیفارم چھین کر لے گئی۔ مشیب کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ نہ رو بیٹا، تیری ماں تجھے اور کپڑے لا دے گی، رفت خاتون نے کہا۔ امی کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور ٹیچر مجھے کلاس میں بیٹھنے نہیں دیں گی، مشیب کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بھیگ گیا۔ یا اللہ، تو ہم غریبوں کی مشکلات کو اور کتنا بڑھائے گا؟ ہم گناہگار ہیں، کمزور و نحیف ہیں، ہم کو نہ آزما، اگر آزمانا ہے تو ہم کو اتنی طاقت عطا کر کہ تیرے امتحان میں سرخرو ہو جائیں۔ میرے مالک، ہمارے دلوں میں سکون اور ذہنوں میں صبر کی سوچ بھر دے، ہمیں اپنی رحمت سے ایسا وسیلہ عطا کر جو اس ننھی سی جان کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدل دے۔ میرے مولا، تو غفور الرحیم ہے، ہم غریبوں کی التجا سن لے۔ ریحانہ بیگم کا دل رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہا تھا۔ کل سے میں بھی اسکول نہیں جاؤں گا جب تک میری نئی یونیفارم نہیں آ جاتی، مشیب غصے سے اٹل لہجے میں کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ ساس بہو سوائے دعاؤں کے کچھ نہ کر سکیں۔ اس کا درد سے سر پھٹا جا رہا تھا، پورا جسم بخار کی شدت سے سلگ رہا تھا، آنکھیں اندھیروں کی نگری معلوم ہونے لگی تھیں، ذہن ہوش کی وادی سے تیزی سے بیگانہ ہو رہا تھا، اسے خود کی بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ خود کو زبردستی گھسیٹتے گھسیٹتے بالآخر اس کے جسم کی تمام قوتیں جواب دے گئیں تو وہ چلتے چلتے ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ جس جگہ کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہے وہ کوئی دیوار ہے یا ستون، بس اتنا معلوم تھا کہ اینٹوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے۔ اتنا مجبور، بے بس اور لاچار تو وہ اس وقت بھی نہیں تھا جب یتیم خانے سے بھاگا تھا۔ تب اس کی عمر اندازاً 9 سال تھی، مگر اب 24 سال کا جوان تھا اور خود کو حرکت کرنے سے قاصر سمجھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے کی ہی بات تھی، وہ بالکل چاقو چبند تھا، بس ایک ہوٹل سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کی دیر تھی، اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اب یہ حالت تھی کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے نیم بے ہوش ذہن نے اسے مختلف راستوں پر گھمانے کے بعد یہاں لا کر پٹخ دیا تھا۔ وہ تو اس بڑے شہر میں سیر کی غرض سے آیا تھا، 15 سال پہلے یہاں کے ایک یتیم خانے سے بھاگ کر ایک چھوٹے شہر میں چلا گیا تھا۔ یتیم خانے کی عمارت سے وہ اس لیے بھاگا کہ 24 گھنٹوں میں 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے باہر جا پاتا تھا، اور باہر کی کھلی فضا اسے بہت پسند تھی۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کب یتیم خانے میں آیا، مگر یہ اچھی طرح یاد تھا کب بھاگا۔ سوچنے کی بات تھی، 9 سال کا یتیم بچہ، انجانا شہر، اجنبی لوگ، نہ چھت کا آسرا، نہ جیب میں روپوں کا سہارا، جسم پر اکلوتا کپڑوں کا جوڑا اور پاؤں میں بوسیدہ سا جوتا۔ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ان پڑھ، جاہل، گنوار اور چور اچکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ اپنے پرکشش نام انیک علی فاراب کی طرح بہترین اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ نئے شہر میں آ کر اس نے صرف 1 ماہ مشکل میں گزارا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر اپنا کرم کرتی گئی۔ یہ 1 ماہ اس نے رات کو فٹ پاتھ پر سو کر اور دن کو بسوں اور مختلف سٹاپوں پر ایک دکاندار کے لیے نمکو بیچ کر پیسے جمع کرنے میں گزارا۔ 1 ماہ بعد اس کے پاس اتنے روپے جمع ہو چکے تھے کہ وہ اپنے لیے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے کے ساتھ ساتھ خود کے پیسوں سے سامان خرید کر بیچ سکتا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد جو پہلی سوچ اس کے ذہن میں آئی وہ اسکول میں ایڈمیشن لینے کی تھی۔ یتیم خانے کے اسکول سے پرائمری پاس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس تھا، جو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ پھر 1 اور ماہ کی محنت کے بعد اس کے پاس اسکول کے یونیفارم، کتابوں اور ایڈمیشن کے لیے مطلوبہ رقم جمع ہو گئی۔ اس دوران وہ شہر کے راستوں سے بھی واقف ہو گیا تھا اور ایک مکان کی چھت جس پر وہ 2 دیواریں پھلانگ کر وہ پہنچ پاتا تھا بھی سونے کے لیے میسر آ گئی تھی۔ اس مکان کے مکین شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ایک اسکول میں منت سماجت کے بعد ایڈمیشن بھی لے لیا۔ 2 ہفتوں میں ہی وہ اسکول کی عمارت کو اچھی طرح کھنگال چکا تھا اور رات گزارنے کے لیے اسکول میں ہی ایک مناسب جگہ تلاش کر چکا تھا۔ اسکول ٹائم کے بعد وہ نمکو اور اس سے ملتا جلتا کچھ سامان بسوں وغیرہ میں فروخت کرتا اور پھر رات ہونے سے پہلے اسکول کی دیوار پھلانگ کر اندر آ جاتا۔ صبح کو جب چپراسی آ کر تالا کھولتا تو وہ چپکے سے باہر نکل کر اپنے کپڑے اور سامان اسکول کی عمارت کی چھت پر پڑے کباڑ کے ڈھیر میں چھپا دیتا اور اپنا اسکول بیگ اٹھائے کلاس روم میں آ جاتا اور ٹیچر کے آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتا۔ ایک روز اسے وہ موقع میسر آ گیا جس کی وہ کئی روز سے طاق میں تھا۔ اسکول کے چپراسی کے پاس موجود چابیوں کے گچھے میں سے اس نے ہیڈ ماسٹر کے آفس کی چابی نکال کر بازار سے 1 گھنٹے میں ہی اس کی ڈپلیکیٹ بنوا لی اور اصل چابی دوبارہ سے گچھے کے ساتھ چابیوں میں لگا دی۔ اب وہ رات سکون سے ہیڈ ماسٹر کے آفس میں گزارتا تھا اور صبح چپراسی کے آنے سے پہلے تالا لگا کر نکل جاتا تھا۔
مڈل کے امتحانات تک اس کی یہی روٹین رہی۔ اس دوران کئی بار وہ پکڑے جانے سے بال بال بچا۔ اس سے پہلے کہ کسی روز اس کا پول کھلتا، اس نے ایک سستا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ وہ کافی بڑا ہو گیا تھا اور قد کاٹ بھی کافی نکل آیا تھا، اس لیے زندگی کافی سہل ہو گئی تھی اور کوئی یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے۔ اب اس نے نمکو اور دوسری چیزیں بیچنا چھوڑ دی تھیں اور ذریعہ معاش کے کئی اور مشغلے ڈھونڈ لیے تھے۔ کبھی بلیئرڈ کا ٹورنامنٹ جیت کر جیب بھر لی تو کبھی سنوکر کا، کبھی کرکٹ کے میچ کا مین آف دی میچ ہو رہا ہے تو کبھی ہاکی اور فٹ بال کے، کبھی موٹر سائیکل ریس جیت رہا ہے تو کبھی سائیکل، اگر ایک طرف کراٹے کی چیمپئن شپ کا ونر ہے تو دوسری طرف بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے کپ اٹھا رہا ہے۔ غرض کوئی بھی میدان ہو وہ خود کو منوا لیتا تھا، اگرچہ وہ یتیم اور لاوارث تھا مگر صلاحیتوں اور خوبیوں میں یکتا تھا۔ مڈل کے بعد اب تک اس نے جتنے بھی سال گزارے تھے عیش سے گزارے تھے، اچھے اسکول اور کالجز میں تعلیم حاصل کی تھی اور پڑھائی میں بھی ہمیشہ ٹاپ کیا تھا، مگر اس وقت بخار کی وجہ سے بے بس اور خود سے بیگانہ، بے کس و بے یار و مددگار پڑا تھا۔ اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاس کوئی کھڑا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نیم بہوش ذہن سے پاس کھڑے شخص کو یہ کہا کہ وہ اسے ہاسپٹل پہنچائے اور جیب سے رقم نکال کر اسے تھما دی۔ اس کے لب خاموش رہے تھے مگر ذہن مطمئن تھا کہ وہ سامنے والے شخص کو سب کچھ کہہ چکا ہے۔ اس کی زبان نے نہیں البتہ ہاتھوں نے حرکت کی تھی مگر وہ اس بات سے بے خبر، بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیب گھر سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ وہ جب بھی غصے میں ناراض ہو کر گھر سے نکلتا تو یوں ہی گلی کوچوں میں گھومتا تھا اور غصہ رفع ہونے پر گھر لوٹ جاتا تھا۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پتھر کے کھمبے سے ٹیک لگائے نوجوان پر پڑی جو کرا رہا تھا۔ مشیب چلتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیا تمہارا بھی کوئی یونیفارم چھین کر لے گیا ہے جو تم یوں بیٹھے ہو؟ مشیب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ نوجوان کے منہ سے کی آواز نکلی جسے مشیب نے سمجھا۔ اچھا، میرا بھی ایک لڑکی چھین کر لے گئی ہے اور میری امی کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے اور دلا دیں، کیا تمہارے پاس ہیں؟ مشیب نے اشتیاق سے پوچھا۔ نوجوان نے کراہتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ کیا ان سے ہم دونوں کا یونیفارم آ جائے گا؟ مشیب نے خوشی سے پوچھا۔ نوجوان کے منہ سے ایک دفعہ پھر کی آواز نکلی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اچھا، تم یہیں رہنا، میں ابھی اپنی امی کو بتا کر آتا ہوں، اس نے کہا اور روپے لے کر گھر کی جانب بھاگ گیا۔ امی دیکھیں کتنے نوٹ ہیں، ان سے 2 یونیفارم آ جائیں گے کیا؟ مشیب نے نوٹ ریحانہ بیگم کو تھماتے ہوئے کہا۔ شیبی، یہ روپے تو کس سے لایا ہے؟ ریحانہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ امی، گلی کے کونے پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کا یونیفارم بھی کوئی چھین کر لے گیا ہے، اس نے یہ دیے ہیں کہ میرے اور اپنے لیے یونیفارم لے آؤ، مشیب نے سہمے لہجے میں کہا۔ چل میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں وہ کون ہوتا ہے تمہیں رقم دینے والا، ہم بھکاری ہیں کیا؟ ریحانہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی بیٹے کو لے کر باہر نکل گئیں۔ مگر جب مشیب انہیں لے کر مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ ہمدردی نے لے لی۔ انہوں نے نوجوان کے سر کو چھوا تو وہ انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ ریحانہ بیگم نے کچھ دیر سوچا، پھر وہاں سے گزرتے 2 آدمیوں سے گزارش کی کہ وہ اس نوجوان کو ان کے گھر چھوڑ آئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان ان کے گھر چارپائی پر لیٹا تھا
और रिफत खातून उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां भगो कर रख रही थी, जबकि रेहाना बेगम मुशेब के साथ डॉक्टर को बुलाने चली गई थी। तुम कल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? मैंने शाम को तुम्हारे घर फोन भी किया था मगर किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। तंजीला पर नजर पड़ते ही अरीबा ने पूछा। अम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, रात हमारी हॉस्पिटल में गुजरी है, तंजीला ने मुरझाए हुए लहजे में जवाब दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो गुस्से से फुंकारी। मैंने सोचा तुम जमात का मैच सुकून से देख लो, मुझसे ज्यादा जमात को तुम्हारी जरूरत थी, तंजीला ने कहा तो वो गुस्से और प्यार की मिली जुली कैफियत में फंस कर रह गई। अब उनकी तबीयत कैसी है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। अल्लाह के करम से अब वो ठीक हैं और हॉस्पिटल से घर भी आ गई हैं, तंजीला के लहजे में तशक्कुर था। यूनिवर्सिटी के बाद मैं चलूंगी उन्हें देखने, उसने कहा तो तंजीला ने इस बात में सर हिला दिया। जमात बता रहा था 2-3 रोज में तलहा आ रहा है। अच्छा है, आ जाए तो, तंजीला ने आंखों की चमक छुपाते हुए लापरवाही से कहा। तानी, एक बात सच सच बताओगी? हाँ, पूछो। तलहा को चाहने के बावजूद तुम उससे बेरुखी क्यों बरतती हो? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, उसने जोर देकर कहा। ये भी मैं चाहती हूँ वो पहले उस मुकाम, उस मर्तबे पर पहुंच जाए कि मेरे घर वाले मेरा हाथ उसे थमाने में जरा ना हिचकिचाएं, तंजीला ने हथियार डालते हुए कहा। तो उसे बता दो, मेरी सोचों का उसे इल्म है और मेरी बेरुखी उसे उस मुकाम और मुझ तक रसाई के लिए उकसाती रहेगी और वो हर पल खुद से मुझे हासिल करने के अहद करता रहेगा। अगर वो उस मुकाम पर ना पहुंच सका तो, उसने उसे डराया। नहीं भी, ऐसा न कहो, मेरे घर वालों ने खते गुर्बत पर जिंदगी गुजारी है और मेरे अब्बू ने ओवर टाइम लगा लगा कर हम बहन भाइयों को तालीम दिलवाई है और मुझे यकीन है वो कभी भी मेरी शादी ऐसे शख्स के साथ नहीं करेंगे जो हालात के हाथों शिकस्त खा गया हो, इसलिए तलहा की कामयाबी ही हमारे मिलन की शर्त है। तुम्हें उससे दूर नहीं बल्कि करीब रहकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसने समझाया। मैं उसके करीब ही हूँ और अपने घर का माहौल देखते हुए मैं यूनिवर्सिटी की हद तक उसकी फ्रेंड और अमली जिंदगी में सिर्फ उसकी बीवी बन सकती हूँ, लवर या गर्लफ्रेंड नहीं। अल्लाह तुम दोनों के हाल पर रहम करे, वो बकायदा दुआ के लिए हाथ उठाते हुए बोली। तुम्हें मैं तो नजर आ रही हूँ, अपने बारे में क्या ख्याल है? कोई तुम्हारे लिए भी अपने दिल में मोहब्बत छुपाए हुए है? तंजीला ने कहा तो वो चौंक कर पूछने लगी। कौन, जमाद? हाँ वही। मुझे भी थोड़ा अंदाजा है मगर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। उम्मीद है हम दोनों अनकरीब लैला मजनू हो जाएंगे, वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली तो तंजीला भी मुस्कुरा दी। Please like, share, subscribe and press the bell icon.